اللہ کی تعریف ہی تو کرنا اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس کے بنائے کی تعریف کرتے ہو اور اللہ کی نہیں کرتے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے بنائے کی بھی تعریف کرتے اور اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ ہی واحد ہے تعریف میں، مگر جو اللہ نے تعریف کے لیے نفس بنائے ہیں وہ واحد نہیں ہے، اور نفس تو ایک دوسرے کے شریک ہے، تعریف میں بھی دلیل میں بھی۔ اللہ نے دلیل میں بھی شریک نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی اللہ کو دلیل میں شریک کر سکتا ہے۔ اللہ نہ دلیل میں شریک ہے اور نہ ہی تعریف میں شریک ہے، اسی لیے تو وہ شرک سے پاک ہے، اور جو شرک سے پاک ہو جاتا ہے وہی تو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسی کے لیے وحدہ لا شریک ہے۔ وہی بندہ اللہ کو واحد مانتا ہے، جانتا ہے، اور واحد پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی وحدت کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف عظمت وحدت ہی تو ایمان سلامتی ہے، جسم و جان ہے اور نور ہے، اور اس کی شفاعت دینے کے ذریعے ہی مانتا ہے، اور اس کی شفاعت دینے کے ذریعے ہی مانتا ہے، کبھی وہ خدا نہیں مانتا ذریعوں کو۔ بے شک خدا کی تعریف سے ان میں شفاعت جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس پر اللہ کے لیے ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ کے لیے ایمان رکھے ذریعوں پر وہی تو اللہ کا ایمان والا بندہ ہے، اور وہی جانتا ہے اللہ کا نفس کے ساتھ کیا احسان ہے، اور وہی مانتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والا ہے۔ یہ تو اللہ کا نفس کے ساتھ احسان ہے، اور جو احسانوں کو اللہ احسان ماننے اور جو احسانوں کو اللہ کا احسان مانے وہی تو اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ احسان ایمان کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے، اور ایمان انعام کا ذریعہ، انعام والوں میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ درجات شفاء علم تعریف حق، بادشاہی صدا وفائے شان حق، حکمت دانائی قدردان حق۔ اے علم رکھنے والے انسان، تو جان لے کہ شفاعت جو اللہ تجھے دے رہا ہے وہ کس سے دے رہا ہے؟ وہ کرم سے دے رہا ہے، وہ فضل سے دے رہا ہے، وہ بخشش سے دے رہا ہے، وہ عطا سے دے رہا ہے، وہ اپنی رضا سے دے رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دے رہا ہے۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہو اس سے شفاعت دے رہا ہے، وہ اپنے اسموں سے شفاعت دے رہا ہے، وہ قرآن سے شفاعت دے رہا ہے۔ اللہ وہ یاد کر، اور اللہ کو یاد کرو شفاعت میں، وہ یاد سے شفاعت دے رہا ہے، وہ صبر سے شفاعت دے رہا ہے، وہ توکل سے شفاعت دے رہا ہے، وہ صدقے سے خیرات سے شفاعت دے رہا ہے، وہ صوم و صلاۃ سے شفاعت دے رہا ہے، وہ روزے سے شفاعت دے رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کے طواف سے شفاعت دے رہا ہے، وہ حج عمرے سے شفاعت دے رہا ہے، وہ پاکی سے شفاعت دے رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے شفاعت دے رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے شفاعت دے رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شفاعت دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی عظمت بادشاہی تعریف عظمت شفاء حق سے ہی تو حق والا ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ کے شفا دینے کے بہت سے ذریعے ہیں۔ اللہ تمہیں کن ذریعوں سے شفا دیتا ہے؟ اے علم والے، تیرا ان ذریعوں سے شفا لینا بھی اللہ کا ہی تجھ پر حکم ہے، اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ اتباع سے شفا دے رہا ہے، وہ دعا سے شفا دے رہا ہے، یا وہ نفسوں کی خوبیوں سے شفا دے رہا ہے۔ یہ جاننا بھی اے مومن انسان تیرے لیے ضروری ہے۔ اگر تو حکمت شفا سے واقف ہونا چاہتا ہے تو جان لینا شفاعیں اللہ کی وسعت کے ساتھ ہیں، مگر ذات اللہ کی واحد ہے، اور وہی شفا دینے والا جس سے چاہے اور جس کو چاہے۔ اے علم والے، جان لینا نفس بھی ایک قسم کے نہیں، نفسوں میں بھی درجہ بندی ہے، اور وہ درجات کے حساب سے ان میں خوبیاں ہیں۔ سب نفسوں میں ایک جیسی خوبی نہیں، اور نہ ہی نفس ایک جیسے ہیں، اور نہ ہی ہر مرض
کی شفا رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ہر مرض کی شفا رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو شافی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو نفسوں کے ساتھ شفا اتاری ہوئی ہے وہ ایک جیسی نہیں، مگر اللہ کے ہاں شفا ہر نفس کے لیے ہے۔ جبکہ دنیا فانی علم اظہار نفس کی تریبی تو ہر نفس کے لیے ہے۔ اقسام شفا، جب شفا کے اقسام کا تجھے علم ہوگا تو پھر ہی جا کر تو روحانی شفا، جسمانی شفا، ایمانی شفا، صحبتاً شفا، علمی شفا، نسبتاً شفا، بخششی شفا، عطائی شفا، دعائی شفا، کلماتی شفا، قرآنی شفا، دیدار شفا، ہمدردی شفا اور عشقی شفا جان سکو گے۔ اور اگر علم ہی نہیں تو شفا کے بارے میں بھی جس کے پاس علم ہے ان سے جانو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کن کن نفسوں کے ساتھ شفا رکھی